بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری اسپیشل کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے دو پل کی خوشیاں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میرا نام ہادی ہے۔ ابھی میری عمر 32 سال ہے۔ آج سے 8 سال پہلے جب میں نے FSC کا امتحان پاس کیا تو ٹائم پاس کے لیے اور کچھ پیسے کمانے کے لیے میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ میرا اسکول میں پہلا دن تھا۔ مجھے 6ٹھی کلاس کو پڑھانا تھا۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر لطیفے سنایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر ساری کلاس زور زور سے مسکرانے لگتی، لیکن ایک ایسی لڑکی تھی، ایک ایسی شہزادی تھی، ایک ایسا پھول تھا جو سب سے زیادہ مسکراتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی ہنسنے لگتا۔ وہ بھی 14 سال کی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، گورا سا رنگ، اللہ پاک نے اسے اتنا حسن دیا تھا میں چاہوں بھی تو بتا نہیں سکتا۔ اس کے چہرے کی جانب مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اسے اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ وہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، بہت ذہین تھی، اس لیے میری فیورٹ اسٹوڈنٹ بن گئی۔ اس کا نام مناہل تھا۔ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی۔ میں اسے پوچھتا تھا، اچھا مناہل بیٹا کیا بننا چاہتی ہو پڑھ کر؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، سر جی میں پولیس والی بننا چاہتی ہوں تاکہ لوگ مجھ سے ڈریں۔ میں مسکرانے لگتا، واہ جی واہ، پولیس والے تو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے کہتی، سر جی میں کوئی ظالم تھوڑی نہ ہوں گی۔ اس کو میں کہتا، مناہل 5 منٹ تم نے ہنسنا نہیں ہے، 100 روپے دوں گا۔ وہ 5 منٹ کیا، مشکل سے 5 سیکنڈ خاموش رہتی، پھر مسکرانے لگتی۔ پھر ایک دن اسے میں نے اداس دیکھا۔ میں حیران تھا، پہلی بار مناہل کو اداس دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پاس بلایا، پوچھا، مناہل بیٹی کیا ہوا؟ آہستہ سے بولی، ہادی سر امی کی یاد آ رہی ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ابھی تو آئی ہو گھر سے، امی کی یاد بھی آنے لگی؟ اس کا لہجہ دھیما ہوا، سر جی امی میری اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ میری امی کو فوت ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں اس کی بڑی بڑی پلکوں کو بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ پاک کی رضا تھی، اور بتاؤ کون کون ہے گھر میں؟ اور سر جی میرا ایک بڑا بھائی ہے، ایک بڑی بہن ہے، بابا ہیں، اور بابا جان نے امی کی وفات کے بعد خالہ سے شادی کر لی، اس لیے خالہ بھی ساتھ ہیں اور دادا جان بھی۔ میں مسکرایا، ماشاءاللہ کافی بڑا خاندان آپ کا ہے۔ وہ 6ٹھی کلاس میں بھی ٹاپ کر گئی۔ میں 8ویں تک اس اسکول میں نے پڑھایا۔ پھر میرے گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ یونیورسٹی بھی جاتا تھا۔ میرا اسکول میں آخری دن تھا۔ مناہل میرے سامنے کھڑی تھی، میری طرف دیکھ رہی تھی اور خاموش تھی۔ میں جب جانے لگا، الوداع کہا تو بولی، سر جی نہ جائیں آپ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی یوں ہی محنت کرتے رہنا۔ اسے دعائیں دیں۔ وہ شاید مجھے روکنا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ 1 سال گزرا۔ ایک دن مجھے انسٹاگرام پہ میسج آیا، کیا آپ سر ہادی ہیں نا؟ اسکول کا نام لکھا۔ میں نے میسج پڑھا، میں نے رپلائی نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے، میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس میسج کا جواب دیا، ہاں میں ہادی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ جھٹ سے رپلائی آیا، سر جی میں مناہل ہوں۔ پہچانا مجھے؟ بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا اس خوبصورت مسکراتے چہرے کو۔ مناہل بیٹا کیسی ہو؟ ہائے سر جی آپ تو اپنے بیٹے کو بھول ہی گئے، قسم سے آپ نے کبھی پوچھا بھی نہیں میرا۔ میں نے سوری کیا، پھر سب کا حال پوچھا۔ اداس ہو گئی، سر جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے تعزیت کی، پھر کہنے لگی، سر جی ابو کے جانے کے بعد میری آپی بہت پریشان رہتی ہے۔ کچھ دن اس نے بات کی، پھر یوں ہوا میرے امتحانات ہو رہے تھے، موبائل بند کر دیا۔ مناہل پھر ذہن سے نکل گئی۔ کچھ مہینے گزرے، پھر مناہل کا میسج آیا، اور سر جی کہاں رہ جاتے ہو آپ؟
میں نے سوری کیا، حال پوچھا۔ اس بار ایک نئے دکھ کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی، مسکرانے لگی۔ سر جی چھوڑیں جی، کیا پوچھا میری زندگی کا؟ بھلا آپ بتائیں کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں بیٹا جی پاکستان سے باہر جانے والا ہوں، بہت جلد جاب کے لیے۔ اچھا بتاؤ آپی، بھائی، خالہ سب کیسے ہیں؟ ہائے سر جی میری آپی فوت ہو گئی ہے۔ میں چونک گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں نا سر جی، پہلے امی پھر بابا بھی چھوڑ گئے۔ آپی بابا کے لیے بہت روتی تھی، ہر وقت ابو کو پکارتی تھی، ابو کی چیزیں چومتی تھی، کبھی ان کے کپڑے پریس کرنے لگتی، کبھی ان کے جوتے پالش کرتی، پھر دروازے پہ کھڑی ہو کر ابو کو آوازیں دیتی۔ ابو کے بنا آپی ہر گزرتے دن کے ساتھ ختم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ خاموش ہو گئی، میں بہت پریشان ہوا، اسے حوصلہ دیا۔ اچھا تو گھر کا خرچہ کیسا چل رہا ہے؟ سر جی دادا ابو چلا رہے ہیں سب خرچہ، اور چاچو اور ایک پھوپھو، ان کی فیملی بھی ساتھ رہتی ہے نا۔ لیکن سر جی پھوپھو میری خالہ سے بہت جھگڑا کرتی ہے، بہت زیادہ، میں تنگ آ جاتی ہوں، مجھے پرسکون ماحول چاہیے، ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، میں ان جھگڑوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ سر جی چاہتا ہے کہیں دور پہاڑوں میں چلی جاؤں، جہاں خاموشی ہو، صرف خاموشی ہو۔ میں نے حوصلہ دیا، ارے اداس نہ ہو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ میرا دبئی کا ویزا لگ گیا، میں دبئی چلا گیا، 2 سال گزر گئے، میری مناہل سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں پاکستان واپس آیا، مناہل کا پھر میسج آیا، سر جی کیسے ہیں آپ؟ میں بہت خوش تھا، میری بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سر جی میرا چھوڑیں، آپ بتائیں، گھوم آئے دبئی؟ کیسا لگا؟ میں نے اسے دبئی کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے پھر پوچھا، اچھا بتاؤ پڑھائی کر رہی ہو؟ مسکرانے لگی، سر جی میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں غصہ کرنے لگا، اتنی ذہین اور قابل تھی، کیوں چھوڑ دی پڑھائی؟ اچھا سر جی رات کو آپ بات کر سکتے ہیں؟ میں نے پیار سے کہا، ہاں میرے بچے۔ اس نے اپنی ایک تصویر بھیجی، وہ بے حد خوبصورت تھی، وہ رات کا انتظار کر رہی تھی۔ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا گیا، لیٹ آیا گھر، وہ سو چکی تھی۔ پھر دوسرے دن میسج آیا، سر جی آپ کو اتنا تنگ کرتی ہوں، اس کے لیے سوری۔ میں مسکرانے لگا، مناہل اور مجھے کہنا چاہیے، آپ کو رات کا بول کر بھول گیا تھا۔ سر جی کوئی بات نہیں، میری قسمت ایسی ہی، میں پیار سے بولا، اسٹوپڈ ایسی بات نہیں کرتے۔ گھر میں کیسے ہیں سب؟ سر جی گھر میں اب کوئی نہیں ہے۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ دادا ابو فوت ہو گئے ہیں، پھوپھو اور چاچی خالہ کے ساتھ جھگڑتی رہتی تھی، اس لیے خالہ اپنے دونوں بچے چھوڑ کر ہمیں بھی چھوڑ کر چلی گئی، اور خالہ نے دوسری شادی کر لی۔ اب سر جی خالہ کے بچے میں سنبھالتی ہوں، اب میں بہت سمجھدار ہو گئی ہوں، لیکن سر جی تھک گئی ہوں، سارا دن بہت کام کرتی ہوں، بہت کام۔ بھائی دبئی چلا گیا، وہ مہینوں مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں حوصلہ دینے لگا، بس میرا بچہ رونا نہیں، ہمت والی ہو تم۔ میں رو رہا تھا، مناہل کا وہ معصوم چہرہ، ہنستی ہوئی کہا لگاتی ہوئی، اس کے دکھ بڑھتے جا رہے تھے۔ سر جی میں بہت اچھا جینا چاہتی ہوں، میرا کوئی اپنا ہو، کوئی میرا ہاتھ تھام کر میری تھکن محسوس کرے، کوئی میرے آنسوں کو صاف کرے۔ سر جی خدا کی قسم تھک گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے سر جی میں نفسیاتی سی ہو رہی ہوں، پھوپھا چاچی عجیب سی باتیں کرتی ہیں، میرے ساتھ بہت برا رویہ ان کا۔ پھر مناہل اچانک سے غائب ہو گئی، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک دن خیال آیا مناہل کا پتہ تو کروں۔ مناہل کو میسج کیے، کوئی جواب نہیں ملا، اس کا فون نمبر نہیں تھا۔ مناہل کے پڑوس میں ہماری ایک رشتہ دار رہتی تھی، اس سے کسی طرح رابطہ کیا، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، ہادی بھائی مناہل اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی روتی ہے، اس کو رسیوں سے باندھ کر ایک کمرے میں قید کیا ہوا ہے، اسے بہت مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میرا جسم کانپنے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں رونے لگا، آخر کیا ہوا اسے؟ ہادی بھائی وہ تھک چکی تھی، دکھ سہتے سہتے، اس کی چاچی اور پھوپھو اسے بہت ٹارچر کرتے تھے۔ ابھی اس کی عمر ہے ہی کتنی، 19 سال کی تو ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں مسجد میں گیا، اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگنے لگا، اللہ پاک اس بیچاری پہ رحم فرما، چھوٹی سی زندگی میں کتنے دکھ دیکھ لیے، جی رہی ہے
میں اسے ملنا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے مزید درد نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ میرے سامنے تھا، میں روتا رہتا تھا اس کے لیے۔ 1 سال گزرا، اس کا میسیج آیا، سر جی کیسے ہو؟ میں اس کا میسیج دیکھ کر رونے لگا۔ مناہل 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 کیسی ہو؟ وہ پیار سے بولی، سر جی میں ٹھیک ہوں۔ میں غصے سے پوچھا کہاں گم ہو گئی تھی؟ وہ بتانے لگی، سر جی آپ کو پتہ ہے میں پاگل ہو گئی تھی، میں 6 مہینے ایک کمرے میں بند رہی تھی، میرا علاج چلتا رہا، اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ میں رو رہا تھا۔ مناہل میں جانتا ہوں سب، کیسے بتاؤں تم کو؟ میں نے پوچھا اب کیا کر رہی ہو آج کل؟ سر جی کرنا کیا ہے، سب تو مجھے ابھی پاگل کہتے ہیں، گھر میں میرا دم گھٹتا ہے اس لیے مدرسہ میں بچیوں کو پڑھانے آ جاتی ہوں۔ سر جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اب بھائی تو مجھے پاگل سمجھتا ہے اس لیے وہ سارے پیسے چاچو کو بھیجتا ہے۔ سر ہادی آپ میرے لیے کوئی جاب دیکھیں نا اور ایک مدد ہی کر دیں مجھے غریب کی۔ میں مسکرا کر بولا ہاں بیٹا بولیں۔ سر جی میرا موبائل خراب ہو چکا ہے، کچھ پیسے دے دیں، موبائل لے لوں نیا۔ میں نے اسے 20,000 روپے بھیجے کسی بھی طرح سے۔ مجھے کہنے لگی، سر جی میری زندگی میں ایک فرشتہ آیا ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کون؟ سر جی انسٹاگرام پہ ایک لڑکے کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بس بہت جلد شادی کر لیں گے۔ میں بہت خوش ہوا، چلو اللہ کا شکر ہے کوئی تو ملا جو اس کا خیال رکھے گا، لیکن سب ٹائم پاس کرتے ہیں۔ مناہل اتنی خوبصورت تھی کہ اب کے زمانے کا سارا حسن ایک طرف، مناہل کی خوبصورتی پھر بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ نے اسے بنایا ہی بہت پیارا تھا۔ وہ لڑکا جب محسوس کرنے لگا مناہل ٹائم پاس نہیں کرنا چاہتی، شادی کرنا چاہتی ہے، تو اپنی اوقات دکھا گیا، مناہل کو چھوڑ گیا۔ مناہل نے مجھے بتایا، زور زور سے ہنس رہی تھی، سر جی وہ فرشتہ بھی چھوڑ گیا، اب میری چاچی اور پھوپھو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہادی سر وہ ان پڑھ ہے، پیارا بھی نہیں ہے، لیکن وہ دبئی لیبر کا کام کرتا ہے۔ میرے دل کو سکون تھا، مناہل خوبصورت ہے۔ اس کا نکاح تھا، کہنے لگی، سر جی میرے لیے دعا کرنا، شکر ہے اس گھر سے میری جان چھوٹ رہی ہے۔ وہ تھک گئی تھی، اب سکون چاہتی تھی۔ سر جی نہ امی ہے نہ ابو نہ بھائی ہے، یہاں بڑی بہن بھی نہیں ہے، چلیں آپ مجھے سب کے حصے کی دعائیں دیں۔ میں رو رہا تھا، کہنے لگی، سر جی میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھوں گی، دیکھنا وہ مجھے بہت پیار کرے گا۔ سر جی میں ان کے ساتھ عمرہ کرنے بھی جاؤں گی، آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، میرے سر حاجی کو اللہ پیاری سی دلہن دے۔ ویسے سر جی میری شادی ہو رہی ہے تو بھول نہ جانا مجھے۔ میں نے اسے دعائیں دی، مناہل اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا، اب اپنے شوہر کے سامنے موبائل نہ استعمال کرنا۔ سر جی اب میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ اچھا سر جی نکاح میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ میں مسکرایا، لو بلا مجھے کیا پتا، جاؤ سر جی تسی بھی ہاں ایویں ہی ہو۔ سر جی اب بائے، اپنا خیال رکھنا، آپ کو کہا تھا شادی پہ آنا، آپ کو بھی میری فکر نہیں، چلیں اب دعا دیں مجھے۔ میں نے اسے بہت سی دعائیں دی۔ سر جی پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے حوصلہ دیا، مسکرانے لگی، سر جی 7 سال سے حوصلہ دے رہے ہو، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ سر جی پھپھو آ گئی ہے، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، بائے سر جی، اللہ حافظ۔ میں بہت خوش تھا، شکر اللہ کا کہ آخر خوشیاں مل گئیں مناہل کو۔ میں ایک بار پھر جاب کے لیے دبئی چلا گیا، اپنی لائف میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک قیامت میری منتظر تھی، مناہل کو میسج کیے، وہ میرے میسج دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر میسج آیا، سر میں ہی کیوں، آخر میرے لیے ہی کیوں یہ سب دکھ؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ سر جی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں کانپ اٹھا، کیا ہوا؟ سر جی کسی نے میرے شوہر کو بتایا تھا کہ میں گھر سے بھاگی تھی کسی کے ساتھ، جبکہ میں تب پاگل تھی اور اکیلی بھاگی تھی۔ اس نے میری ایک نہ سنی فون پہ طلاق دے دی۔ اب تو میرے الفاظ بھی ختم ہو چکے تھے، اب میں اور کتنا حوصلہ دیتا، اب آخر کب تک اسے صبر کا کہتا؟ دل چاہا خود اس کا ہاتھ تھام لوں، لیکن بیٹی کہتا تھا اسے، ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سر جی اب تھک گئی ہوں، اب بس ہو گئی ہے، اب مر جانا چاہتی ہوں۔ میں آخر کیا کہتا، اب کچھ حوصلے دیے، لیکن آخر کب تک؟ اب تو میں بھی ٹوٹ چکا تھا، دل چاہ رہا تھا اس کے لیے رشتہ بھیج دوں، وہ جینا چاہتی تھی لیکن کیسے؟ اسے بیٹی کہتا تھا، لہذا چپ ہو گیا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا، میں مصروف ہو گیا، زندگی میں بھول گیا مناہل کو۔ 2 سال بعد پاکستان آیا، یاد آیا مناہل کا، اسی پڑوسن سے رابطہ کیا۔ مناہل کی واٹس ایپ پہ لکھا آ رہا تھا، لاسٹ سین 1 ایئر اگو۔ معلوم ہوا مناہل پھر سے پاگل ہو گئی تھی،
اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ سب پہ ہاتھ اٹھانے لگی تھی، پھوپھو، چاچی سب کو مارتی تھی۔ اس کو کمرے میں بند کر کے بہت مارتے تھے گھر والے۔ اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا۔ ایک بار وہ گھر سے بھاگ گئی تو محلے کی ایک عورت اسے اپنے گھر لے آئی۔ مناہل اللہ کا واسطہ دے رہی تھی، مجھے اس گھر نہ بھیجنا، مجھے بڑا مارتے ہیں، بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ 3 دن تک اس عورت کے گھر رہی۔ چاچی نے مناہل کے بھائی کو فون کر کے دبئی سے بلوا لیا تھا۔ بھائی بھی گھر تھا۔ افواہ یہ پھیلا دی مناہل کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پھر آخر 10 دن بعد عورت نے مناہل کے بھائی کو بتایا، وہ بھاگی نہیں ہے بلکہ میرے پاس ہے۔ بھائی کی غیرت جاگ گئی، مناہل کو گھر لے کر آئے۔ کہتے ہیں مناہل کو اتنا مارا وہ بے جان ہو گئی۔ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اب گھر والے ایک شادی پہ چلے گئے، مناہل کو اوپر ایک کمرے میں بند کر گئے۔ اس زمانے نے اسے اب سچ کا پاگل کر دیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، وہ چیخنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے باہر نکالو، میں جینا چاہتی ہوں، میں ہوا میں اڑنا چاہتی ہوں۔ محلے والے بے بس تھے، نہ جانے کیسے وہ زندگی کی تلاش میں روشن دان تک پہنچی۔ روشن دان سے باہر نکلنے لگی، دوسری منزل سے نیچے گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کچھ دن ہسپتال رہی، پھر ہر درد سے آزادی مل گئی، پھر ہر دکھ ختم ہو گیا، پھر ہر ستم مٹ گیا۔ مناہل صرف 22 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسی۔ آنکھیں کھلی تھیں، حسرت بھری نگاہوں سے شاید سکون کا ایک سانس تلاش کر رہی تھی۔ مناہل اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اپنے پیچھے ہزاروں سوالات چھوڑ گئی۔ میں اس کی قبر پر بیٹھا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ مناہل مسکراتی، ہنستی، کہا لگاتی، کتنے دکھ سہ کر آخر خاک ہو گئی۔ میں آج بھی تنہا بیٹھا روتا ہوں۔ مناہل کیا چاہتی تھی آخر؟ بس خوشیوں کے 2 پل، وہ اپنوں کا پیار چاہتی تھی، وہ بہت اچھے سے جینا چاہتی تھی، وہ ہر رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن اپنوں نے اسے مار ڈالا۔ نہ جانے اور کتنے مناہل ابھی بھی اس جیسی تڑپ میں ہیں۔ خدا را کسی کو 2 پل کی خوشیاں دے دیں، مناہل کی طرح خاک نہ کریں۔ وہ زندگی میں سکون نہ حاصل کر پائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ سب مل کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کے لیے اصالِ ثواب کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ ہر پڑھنے والی آنکھ یہ دعا کرے کہ جس لڑکی کی یہ کہانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے کسی وجہ سے اس کا اصل نام بدل دیا ہے، کمنٹ میں دعا کر کے اس کو قبر میں سکون دلا سکیں۔ یہ معاشرہ بہت ظالم ہے، خدا کرے اب قیامت آ جائے کہ اب ہم انسان حیوان سے بھی بدتر ہو گئے۔ اور وہ عورت جو خود بہت مظلوم کہتی، اگر تمہارا درد مناہل سے کم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہاں چلیں اس شہزادی کے لیے دعا کریں۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔